پراسرار حالات میں اسپتال میں دم توڑنے والی نوجوان طالبہ اشال فاطمہ کے کیس نے جنگ میں سنسنی پھیلا دی۔ جنگ ثانیہ جنگ کی تاریخ میں ایک اور سیاہ دن۔ جنگ کے علاقے سلطان کالونی سے اغوا کے بعد موت کی وادی میں اشال فاطمہ چلی گئی۔ ذرائع سے مکمل حقیقت کنفرم ہے کہ مکمل تفصیلات یہی ہیں کہ خلیل الرحمان نامی لڑکے کا آنا جانا تھا۔ خلیل لڑکی کو رول نمبر سلپ لینے کے بہانے لے گیا، جہاں پر وہ بچی کی عمر 17 سے 18 سال بتائی جا رہی ہے اور 12ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ خلیل جو کہ اشال فاطمہ کو حسیب خان نامی شخص کے قریبی عزیزہ کے گھر لے گیا، جہاں امیش جوگی اور حسن کوڑیانہ کو بھی بلوایا گیا۔ سب نے مل کر لڑکی کو بھی ڈانسنگ پل کھلائیں اور طاقت کی ادویات بھی دیتے رہے، جس پر بچی کی حالت غیر ہو گئی اور وہ خود ہی ٹیکہ اور انجیکشن وغیرہ لگاتے رہے، مگر حالت نہ سنبھلی۔ اسی دوران والد نے FIR درج کروائی کہ 2 دن سے بچی غائب ہے۔ بچی کے حالت بگڑتے وقت ہی وہ مقامی اسپتال میں یہ حسن اور امیش باہر آئے اور خلیل گاڑی میں بیٹھا رہا۔ دونوں تھوڑی دیر بعد وہ اس کو لڑکی کو اسپتال میں چھوڑ کر چلے گئے، جہاں پر لڑکی چل بسی، جس کے بعد CCD اور مقامی پولیس سرگرم ہو گئی۔ CCD کے سب انسپکٹر ملک علی رضا نے فوری امیش جوگی کو پکڑ کر تمام صورتحال معلوم کرا لی۔ CCD سرکلر انچارج اسد دولکا، سب انسپکٹر حافظ عثمان ہراج نے مزید ریڈ شروع کر دیے ہیں اور جا کے تفتیش کو مکمل کیا جائے۔ اس میں مزید تفصیل یہی ہے کہ اشال فاطمہ کی موت خبر کہ جنگ سے نکل کر پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے توسط سے جو پھیلی، وہ خود بھی منو مٹی کے نیچے سو گئی، مگر اپنے پیچھے کئی سوالات ایسے چھوڑ گئی جس کے جواب ملنے بھی ابھی باقی ہیں۔ اس کی موت کی وجہ کیا تھی، جلد پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہ معلوم ہو جائے گا۔ البتہ موت کے ذمہ داران پولیس کے شکنجے میں آ چکے ہیں اور جلد ان پر کچھ نہ کچھ وہ کارروائی بھی کی جائے گی۔ جب یہ خبر بریک ہوئی تو معلوم ہوا کہ ملزم اس طالبہ کو ڈانسنگ کی گولیاں ڈانسنگ پل کے نام سے کھلاتے رہے، جس پر اس کی حالت غیر ہو گئی اور اس کو وہ اسپتال میں چھوڑ کر چلے گئے، جہاں پر وہ لڑکی موت کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ ممنوعہ ڈرگز کیا ہیں، پاکستان میں بھی دستیاب ہیں، ان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈانسنگ پلز کے حوالے سے ڈاکٹر کیا تنبیہ کرتے ہیں، وہ یہ سوال ہے جن کا نوجوانوں کو علم ہونا یا ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وہ زیادتی کا اتنا عنصر وہ نظر بھی نہیں آیا، تو اس کے برعکس وہ لڑکی کو ڈانسنگ پل وہ کھلائی گئی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی وہ آپ کو ویڈیو میں دکھائی جائے گی۔ یہ ڈانسنگ پل کیا ہوتی ہے، میوزک فیسٹیول، نائٹ کلبز اور ڈانس پارٹیوں میں استعمال ہوتی ہے، جہاں پر نوجوان کھا کر اس کو وہ پوری رات نہ تھکتے ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہیں، ڈانس پارٹیوں میں بھی جاتے ہیں۔ اس کو یہ منشیات اب عام طور پر وہ پارٹی وہ میں استعمال ہوتی ہے، اس کو پارٹی ڈرگز یا ڈانسنگ پل کا بھی نام دیا گیا ہے۔ خصوصاً اس کو زیادہ تر MDMA بھی کہا جاتا ہے یا مولی بھی کے نام سے بھی وہ جانا جاتا ہے۔ اس میں وہ زیادہ تر وہ ذہنی دباؤ سے فرار حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ مصنوعی طور پر خوشی اور اعتماد کا احساس پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ یہ استعمال بعد ازاں لت اور انحصار کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں ایسی منشیات پر وہ پابندی ہے اور غیر قانونی اور ممنوعہ شمار کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ڈانسنگ پل جسم کے درجہ حرارت کو خطرناک حد تک بڑھا سکتی ہے، چونکہ یہ اکثر گرم اور ہجوم والی تقریبات میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس لیے جسم میں پانی کی کمی، ہیٹ اسٹروک، گردوں کی خرابی اور دل کے دورے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ بعض مریضوں میں شدید ذہنی الجھن، گھبراہٹ، وہم، ڈپریشن اور خودکشی کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بار بار استعمال سے دماغ کے ان حصوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے جو جذبات، یادداشت اور فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اداسی اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کئی دنوں تک برقرار رہ سکتی ہے۔ ان کا ایک ہی بار استعمال بھی سنگین طبی ایمرجنسی پیدا کر سکتا ہے، جبکہ مسلسل استعمال سے انسان کو جسمانی، ذہنی اور سماجی تباہی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ ڈانسنگ گولیاں کیا ہوتی ہیں، اشال کی موت کی وجہ یہی گولیاں ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ جبکہ اشال فاطمہ مرحومہ کے میڈیکل رپورٹ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ نہ تو زیادتی ہوئی اور نہ ہی جسمانی تشدد کیا گیا ہے، کیونکہ ابتدائی رپورٹ میں لڑکی دوران ماوری کی مدت مینسس پیریڈ میں تھی، شوگر لیول بھی ٹھیک تھا، اور اگر کوئی ڈرگ یا پل، ڈانسنگ، شراب یا دیگر کوئی نشہ آور استعمال ہوئی ہے تو اسے بھی 3 دن رات گزار کر خود ساختہ علاج معالجہ ہوتا رہا۔ ظاہر ہے جس کمپنی
میں وہ کہا جا رہا ہے تو وہ تھی، وہاں پر بھی وہ جو ہے وہ اس طرح کا کام ہو سکتا تھا۔ پرائیویٹ پارٹیز ہوتی تھیں، جو بات سچ ہے، موت ہر کسی کو آنی ہے، لیکن بہانہ موت کا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مگر تفتیشی اداروں کو چاہیے کہ خاص کر پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ہر بندہ تفتیشی بنا ہوا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نشاور چیزیں مختلف اقسام کی آ چکی ہیں۔ مختلف لوگ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور کرا رہے ہیں اور اپنے منافع اور کاروبار کو چمکاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، ایک ایسی طالبہ جو فرسٹ ایئر کی، جو آنکھوں میں خواب سجائے کسی بڑے جو ہے وہ کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے نکلی رول نمبر سلپ لینے کے لیے، لیکن وہ موت کے آغوش میں سلا دی جاتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لڑکیوں کے لیے ایک جو نصیحت ہے، اگر اس سے